تو میں اپوزیشن کے معزز ممبران سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، سازش ہرگز نہیں ہے، سیفٹی ہے، اور سیفٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اسپیکر صاحب اس قسم کا جو ہے ایک کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اجلاس کا قائل ہوں، اجلاس یقیناً ہونے چاہیے، اور اجلاس سے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مثبت انداز میں ہم اجلاس کو بلائیں، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھائیں، تو ایک نیشنل کنسنسس بلڈنگ میں یہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، اپوزیشن کرتی ہے، بجا طور پہ کرے، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کے جو اچھی تجاویز ہوں گی ہم بالکل سے نشین کر کے اور کووڈ-19 کا شاہ صاحب، لیکن پھر جو مقابلہ حکومتی نمائندگان کہتے ہیں، آپ لوگ جو ظاہر ہے بات کرتے ہیں، اس کی ہم لوگوں کے لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے جو بات حکومت کرتی ہے۔ آپ بھی جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ کورونا کی جو بلند ترین سطح ہے یہ مئی کے آخر اور جون میں متوقع ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ جو بجٹ سیشن بھی ظاہر ہونے ہیں، تجاویز تو ظاہر دی جائیں گی، لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے، کیسز بڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک خوف تو ہوگا۔ تو پھر ایسی صورت میں یہ بجٹ کا آپ یہ سیشن کیسے کروائیں گے؟ اپوزیشن پھر اگر اس کا بائیکاٹ کرتی ہے، اگر ویڈیو لنک کے ذریعے سارے معاملات ہوتے ہیں، اپوزیشن اس میں رکاوٹ بنتی ہے، یہ سارے معاملات پھر آپ لوگ کیسے لے کر چلیں گے اگر کورونا کی یہی ساری صورتحال رہتی ہے؟ تو یہی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ کیا جائے، ان کا نقطہ نظر سنا جائے اور سن کر راستہ نکالا جائے۔ ہماری کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ہٹ تھربی نہیں ہے، ہم ایک معقول اور ایک مناسب راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بجٹ اجلاس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہم ہرگز نہیں کر رہے، اس کی افادیت، اہمیت سے ہم پوری طرح واقف ہیں، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر راستہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں کئی پارلیمنٹس ہیں جو ورچوئل میٹنگز بھی کر رہی ہیں۔ اگر ہماری اپوزیشن کو وہ پسند نہیں ہے تو ان کی بات سنیں گے، سن کے دیکھیں گے بہتر راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے ہال کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہم اتنی سپیسنگ کر لیں اور ان کو دور دور بٹھا کر اجلاس منعقد کیا جا سکے، تو اس پر سب غور ہوگا انشاءاللہ، اپوزیشن پریشان نہ ہو۔ صحیح، بالکل شاہ صاحب، بالکل ٹھیک۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے، بلکہ الرٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں بالکل تیار رہنا چاہیے، یہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، بڑھ سکتے ہیں کیسز، تو دوسری طرف جس طریقے سے لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے اس کو نرم کیا جا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر رش بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، دکانوں پر رش ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پھر خاص کر ایک بہت بڑا چیلنج وہ یہ کہ جن انڈسٹریز کو کھولنے کی اجازت دی ہے، بہت سی جگہوں پر ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ بالکل کل سندھ حکومت نے اسی لیے کچھ انڈسٹریز کو بند کیا، دوائیاں بنانے والی کمپنیز کو، 3 کمپنیز کو سیل کیا، تو احتجاجاً انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے کہا ہم کام نہیں کریں گے، ہم دوائیاں نہیں بنائیں گے، وہ تو الٹا بلیک میلنگ پر اتر آئے۔ تو ظاہر ہے اگر اسی طرح ایس او پیز کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں، کوئی عمل نہیں کرے گا، سچویشن اگر خراب ہوتی ہے خدا نہ خواستہ، تو الٹیمیٹلی تو یہ بڑا چیلنج آپ لوگوں کے لیے بنے گا نا، پرابلم تو حکومت کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیسے پھر آپ لوگ معاملات کو سنبھالیں گے؟ لاک ڈاؤن میں نرمی بھی ہے، پھر ایس او پیز پر بھی کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے شازیہ، لاک ڈاؤن کیوں کیا گیا؟ لاک ڈاؤن بھی لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا گیا۔ اگر اس کی منطق کو سمجھیں، کوئی لاک ڈاؤن کی کسی کو خوشی تو نہیں ہے، لیکن لاک ڈاؤن کا مقصد اور منطق یہی ہے لوگ محفوظ کیے جائیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کیوں کی جا رہی ہے، اس کا منطق بھی ہے، اور اس کا منطق یہ ہے کہ لوگ جو بھوک اور افلاس سے جو تنگ آ رہے ہیں اور جنہیں کھانے کو نہیں مل رہا، ان کے لیے بندوبست کیا جا سکے۔ یہ بحث جو ہے کہ لاک ڈاؤن کیسے ہو، کس نوعیت کا ہو، کس وسعت کا ہو، یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ اور بہت سے گورنرز ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے۔ یورپ میں ہو رہی ہے، آپ دیکھیں اٹلی جیسے ملک، جرمنی جیسے ملک، آج بہت سے سویڈن آپ دیکھیں ان کی حکمت عملی مختلف ہے۔ تو یہ ایک ڈیلیگنٹ سا بیلنس ہے جو ہمیں کریٹ کرنا ہوگا، اور اس بیلنس کو ہمیں اس پر گاہے بگاہے نظر ثانی کرنی ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں، اموات بڑھ جاتی ہیں، تو نرمی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اگر لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل انریسٹ ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے، تو پھر ہمیں جو کہتے ہیں نا لاک ڈاؤن میں ہمیں نرمی برتنی ہوگی۔
तो ये बैलेंस है जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऑपोजिशन का इसमें तावन, अब देखिए सबसे इस वक्त कहते हैं सबसे मौसर लॉकडाउन जो है वो सिंध में कराची में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा केसेस भी तो कराची में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो सिंध में अमवात हैं वो भी जो कराची में हो रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे ज्यादा अमवात की शरह केपीके में है, सबसे ज्यादा शरह वहां पे है। नहीं, केपीके में भी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूं ना कि केपीके में तो लॉकडाउन की वो शिद्दत नहीं थी जो कराची में थी। मैं तस्लीम करता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि केपीके का मसला है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां आपने किया उन रिजल्ट्स को भी देखिए ना, वहां भी एक मिला जुला रुझान है। लॉकडाउन कराची की हद तक तो हुआ, क्या कराची में डिफेंस क्लिफ्टन को छोड़ के आप जो गुंजान आबादियां हैं, जो उनके शैंटी टाउन्स हैं, क्या वहां लॉकडाउन इतना मौसर था जितने की हम तवक्को कर रहे हैं? क्या सिंध के इंटीरियर में लॉकडाउन वैसे था जैसे हम कराची में देख रहे हैं? देखिए, कहने को बातें बहुत सही हैं, और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि मुझे उनकी नीयत पर शक नहीं है। वो जो कदम उठा रहे हैं अच्छी नीयत से उठा रहे हैं, और हम भी जो कदम उठा रहे हैं अच्छी नीयत से उठा रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है लोगों को महफूज करना, चाहे सिंध कर रही है या हुकूमत कर रही है या पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान जो कर रहे हैं, सब भी अपनी टाइम कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए। और ये ऐसा एक ऐसी वबा है और एक ऐसा चैलेंज है जिसका माजी में किसी को तजर्बा नहीं है। फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, तो एक महदूद इलाके में आता है। अच्छा, ये तो चैलेंज है। मसाजिद को खोलने का ऐलान किया गया, ज़रा हुकूमत तो बिल्कुल इस बात पर मुतमईन है कि SOPs पर अमल होगा। आज भी मैं खबर देख रही थी कि मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, वहाँ पे तो एतकाफ पर भी बैठने पे जो है ना वो पाबंदी लगा दी गई। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत वाकई उलमाए कराम के प्रेशर की वजह से ये इकदाम उठाने पर मजबूर हुई कि मसाजिद को जो है ना वो खोल दिया जाए? आज तो कराची में डॉक्टर्स भी इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ के डॉक्टर्स ने, भैया आपको लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए, आपको तो सख्त लॉकडाउन करना चाहिए, हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो एक तरफ मसाजिद को खोलने का ऐलान, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अच्छा ही हो आप लोग घरों में बैठकर नमाज पढ़ें, नमाज तरावी घरों में अदा करें। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है। देखिए, प्रेशर की बात नहीं है, मशावरत की बात है, लोगों के जज्बात का एहतराम है। आप जानते हैं, आप जानती हैं कि मसाजिद में लोग जाते हैं, लेकिन रमजान शरीफ में लोगों की तादाद बढ़ जाती है। उसकी क्या वजह है? हर साल ऐसे होता है, और रमजान के उम्रा तो सारा साल होता है, लेकिन रमजान के महीने में लोग ज्यादा दिलचस्पी से जाते हैं। उसकी क्या वजह है? हमारा एक ट्रेंड है, लोगों का एक रुझान माह रमजान में बढ़ जाता है। अब हम क्या कह रहे हैं? हम लोगों से कह रहे हैं कि देखिए, ये चैलेंज है, इससे गाफिल मत रहिए, और हमें उनके दीनी तकाजे और जज्बात का पूरा एहतराम भी है, एहसास भी है, लेकिन आप अपने आप को महफूज नहीं करेंगे। हमने उलमा से दावत दी, सदर पाकिस्तान ने उनसे मशावरत की, वजीर आजम ने उनसे नशिस्त की, और उनके साथ बैठकर SOPs, एक 20 नुकाती एजेंडे पर हम एक दूसरे को हमने कायल किया। अब उसका निफाज जो है वो तन्हा हुकूमत नहीं कर सकती। उसके निफाज में उलमा कराम को उनकी कमेटियां बनानी चाहिए, हर मस्जिद के लेवल पे कमेटी होनी चाहिए, और अवाम को भी तावन करना चाहिए। वजीर आजम क्या कह रहे हैं? वजीर आजम कह रहे हैं कि देखिए, ये मसला सीरियस है, आप अपनी इबादत अगर घर बैठ के कर लें तो वो अफजल है, लेकिन हम आपके जज्बात को मजरूह भी नहीं करना चाहते। अब ये एक आपको फैसला करना है। खुदा ना खास्ता मैं जाता हूं और मैं पॉजिटिव हो जाता हूं, खुदा ना खास्ता, तो मैं किसको मुतासिर करूंगा? सबसे पहले अपने घर वालों को। सबसे ज्यादा मुझे जिनसे प्यार है वो मुतासिर होंगे। ये फैसला किसने करना है? एक फर्द ने करना है, एक कुंबे ने करना है। हम लोगों को आगाही दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान यहाँ हम जबर नहीं कर सकते, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। शाह साहब, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, वापस आना चाहते हैं, वापसी हो भी रही है,
کیا کوئی خاص کرائٹیریا ہے کہ جن ممالک میں زیادہ لوگ ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں پہلے ان کو لایا جائے گا؟ میں خبر دیکھ رہی تھی کہ بنگلہ دیش میں 300 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، اور ایک ہفتے میں کتنے لوگ جو ہے نا آپ لوگ واپس لا رہے ہیں؟ کیا کرائٹیریا ہے کیا آپ لوگوں کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سنی جا رہی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سن نہیں رہا تو یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں اطلاعات ہیں، ہم اعداد و شمار جمع کر رہے ہیں. اس وقت تک جو ہمارے پاس لوگ رجسٹر کر چکے ہیں، واپسی کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، وہ 46,000 سے زیادہ لوگ رجسٹر کر چکے ہیں ہمارے مختلف مشنز میں. ہم نے یہاں دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سینٹر بھی بنایا ہے جو پل پل کی خبر رکھتا ہے. ان کے نمبرز ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور لوگ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ 24/7 24 گھنٹے یہ یہاں لوگ کال اٹینڈ بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. واپسی کا آغاز ہو چکا ہے. اس وقت تک ہم کوئی 5,000 سے زیادہ لوگوں کو واپس لا چکے ہیں. بتدریج ہم اپنی صلاحیت میں اضافہ کرتے چلے آ رہے ہیں. پہلے ہم ایک ہفتے میں 2,000 لوگ لانے کے قابل تھے کیونکہ ایک ایئرپورٹ کھلا ہوا تھا. اب کیونکہ اور ایئرپورٹس بھی کھل گئے ہیں تو ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے. انشاءاللہ 6-7 ہزار کے لگ بھگ لوگ ہم ہر ہفتے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ نمبر جو ہے یہ ویری کر رہا ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا. کچھ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں ہیں. اب کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں 8 لوگ ہیں، 12 لوگ ہیں. اب 12 لوگوں کے لیے جہاز پہنچانا ممکن نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہبز کریٹ کریں دبئی میں، دوحہ میں، اور وہاں سے لوگوں کو ہم فلائٹس PIA کے فلائٹس کے ذریعے یا قطر ایئر ویز کے ذریعے ہم لوگوں کو واپس لائیں. اور وہ کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر بات یہ ہے صرف واپس لانا نہیں ہے، واپس لانا ہے ایک ریگولیٹڈ طریقے سے، سیف طریقے سے. دیکھیے یہ کرونا کیسے پھیل رہا ہے؟ یا تو پھیل رہا ہے لوکل ٹرانسمیشن سے یا باہر سے امپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ سیف ہوں، ان کی ٹیسٹنگ کرنی ہے، ان کو کوارنٹائن کرنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی پازیٹیو ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی پازیٹیو ہو جاتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی کوارنٹین میں جانا ہوگا.